خیال اتنی گزارش ہے کہ وراثت کے علم کو ہم نے سیکھنا ضرور ہے. جہاں پر بھی فوتگی ہر گھر میں ہونی ہے، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، اس کو ضرور سیکھا جائے. ہمارے بڑے تو یہاں تک احتیاط کرتے تھے، اس گھر کا پانی تک نہیں پیتے تھے جب تک وراثت تقسیم. اور ہم کھاپے تھا گھر، رسم کل شریف، رسمہ فلانا شریف، تو پتہ نہیں کیا کیڑا شریف آ گیا. اصل شریف کاٹتا ہے تو دوسرے بدماشا میں شریف بنا لیا. اللہ ہمارے حالتوں پہ رحم فرمائے. میں نے خالد سے پوچھا یہ سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے؟ کہنے لگے جی مستحب ہے. میں کہا جی مان لیا مستحب ہے تو نہیں مستحب، لیکن مان لیا مستحب ہے. جہاں ایک طرف مقابلے میں فرض ہو، ایک طرف آپ کی فرض نماز چھوٹ رہی ہے، دوسرے طرف آپ تحیت المسجد وقت ختم ہو رہا ہے، آپ نفل پڑھنے کے چکروں میں پڑ جائیں اور فرض چھوڑ دیں، آپ کو شابش ملے گی یا گناہ ملے گا؟ تو وراثت کے معاملات کو تقسیم کرنا یہ فرض ہے، اس کو چھوڑ دیے اور پتہ نہیں کیا کچھ نکال لیے. اس کے اوپر لاکھوں روپے لگائے جا رہے ہیں. ممکن ہے انہی لاکھوں کو حقیقت میں تھوڑا سا ڈیپلی سوچا جائے تو ساری وراثت تقسیم ہو جائے. کیوں جی بڑے بڑے ختموں پہ لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں. تمبو کناتا تے کی تے 100 دیکھا بنا دیا نا تو جناب آ گیا وہ آ گیا، لیکن نہ اپنے جس کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے اس کا قرضہ دور کریں گے. ہاں جی ان سائڈ سے پھر دیکھا کہ حاجی طارق صاحب مرحوم سائڈ سے کر دو، پہلے یا 100 دیکھا بنا لو. حاجی طارق صاحب رات کو بیٹھے تھے، شاید اتنے فوتگی ہوئی کوئی رحم آ جائے تو کوئی بڑی صاحب کو شفقت فرما کے 4 دیکھا نے پیسے منو ہی دے دیں، پر حرام ہے جی کوئی پیسہ دے دے. بلکہ اسی کی کرنا ہے، اسی ناک اچا رکھنا ہے تو سانو کچھ بھی کرنا پڑے، شریعت توڑنی پڑے، خاندان توڑنا پڑے، لوگوں کو توڑنا پڑے، جو توڑنا توڑ دو، لیکن ناک کو نہیں توڑنا. اسی لیے آج عزت بھی کسی کی نہیں رہی، سکون بھی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب